السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے جو پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے حج ثانی سے متعلق حضرت مسیح الامت کا ارشاد کہ ہمارے حضرت بار بار حج کرنے اور بار بار عمرہ کرنے کے بجائے فرماتے تھے کہ اس کے بجائے کوئی مدرسہ، مسجد، دینی تعمیر اور کوئی کار خیر کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ لندن والے، افریقہ والے، بیرونی ممالک کے لوگ اکثر دیکھو کہ حج کر رہے، عمرے کر رہے۔ بھلا اگر یہ لوگ اس رقم سے کسی غریب کا مکان بنوا دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ فرمایا ایسے ہی مسجد، مدرسہ یا کوئی کار خیر، رفاع عام کا کام کرا دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم بھی شرع الاسبا کی عبارت بھی پیش خدمت ہے۔ صاحب الاشفا نے فرمایا بناء الرباط بحیث ینتفع بہ المسلمون افضل من الحجۃ الثانیہ، کہ رباط، سرائے بنوانا ایسی کہ اس سے مسلمان منتفع ہوں، یہ دوسرے حج سے افضل ہے۔ تو ہمارے حضرت بھی یہ فرماتے تھے کہ بار بار حج کرنے اور بار بار عمرہ کرنے کے بجائے یہ رقوم دینی نفع کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ اور وجہ اس کی بیان کرتے تھے کہ اپنا حج اور عمرہ یہ نفع لازم ہے، اور یہ کار خیر کرنا، دینی تعمیرات بنوانا، یہ نفع متعدی ہے، اور ظاہر ہے کہ نفع متعدی نفع لازم سے بہتر ہے۔ ایک اور بھی ارشاد ہے حموی شرع الاسبا سے، اس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ محی الدین عربی جو بہت مشہور شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مسامرہ میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سند سے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین کے نزدیک حج محبوب چیز تھی، تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ کسی سال حاجی کا قافلہ بغداد سے جا رہا تھا، میں بھی ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور اپنی آستین میں 500 دینار لے کر بازار گیا تاکہ حج کی تیاری کے لیے کچھ سامان خریدوں۔ میں راستے میں ہی تھا کہ ایک عورت جو راستے کے کنارے سے گزر رہی تھی وہ بولی، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، میں ایک شریف عورت ہوں اور میری چند بیٹیاں ہیں، اور آج چوتھا دن ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ بس فرماتے ہیں کہ اس کے بات نے میرے دل پر اثر کیا تو میں نے 500 دینار اس کو دے دیے اور میں اپنے گھر لوٹ آیا اور کوئی سامان نہیں خریدا، اور میں نے اس سے کہا کہ ان دیناروں سے تم مدد حاصل کرو اور اپنے احتیاج پوری کرو۔ تو عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چلی گئی، اور اس نے مجھے دعائیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے اس سال حج کا ارادہ بھی نکال دیا، ختم کر دیا۔ خیر، لوگ حج کے لیے چلے گئے اور حج کر کے پھر واپس آ رہے، تو میرے دل میں خیال ہوا، ارادہ ہوا کہ میں بھی دوستوں کی ملاقات کروں اور ان کے خیر مقدم کے لیے نکلوں۔ چنانچہ میں ان کے استقبال کے لیے نکلا، تو جب بھی میں کسی ساتھی سے ملاقات کرتا اور سلام کرتا اور یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش کی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو وہ بھی مجھے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ تو یہ بات مجھے بھاری لگی اور مجھے اس سے تعجب ہوا، لہٰذا جب میں رات کو سویا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا اے فلانے، لوگ جو تجھے حج کی خوشخبری دے رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں، اس سے تو تعجب مت کر، اس لیے کہ تم نے ایک غمگین مظلوم عورت کی مدد کی اور ایک کمزور اور ناتوان عورت کو سوال سے بے نیاز کیا، تو اس نے تیرے لیے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور تیری صورت میں ایک فرشتہ پیدا کیا، وہ ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، لہذا تم چاہو حج کرو اور اگر چاہو حج نہ کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ ارشاد بھی پیش خدمت ہے کہ دیکھو، ایک آدمی نے کسی غریب عورت کی ضرورت کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت تک ان کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ دوسرا حج، تیسرا حج، ایسے بار بار عمرے، ان کے بجائے کوئی کار خیر کرنا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے تھے کہ دوسرا حج اور عمرہ یہ نفع لازم، یعنی اپنے کو نفع پہنچے گا، اور اگر دوسرے کی مدد کی اور کوئی کار خیر کیا، جیسے کہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دینی عمارات کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا ہے، جیسے کسی نے مسجد بنوائی یا کوئی اور کار خیر کیا، تو اس لیے حضرت کا یہ ارشاد پیش خدمت ہے۔ اور میں تو ایسے موقع پہ جو ہے حضرت خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھا کرتا ہوں جو حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جب جلال آباد تشریف لائے اور ہماری مسجد میں بیان ہوا تو حضرت نے خواجہ صاحب کا یہ شعر ہی پڑھا، اور پھر مننے والی مسجد میں بھی یہ شعر پڑھا، نقل ارشادات مرشد می کنم، نقل ارشادات مرشد می کنم، آنچ مردم می کنم بوزی نہ ہم، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض عتم، نقل سے بھی ہو وہی فیض عتم۔ اور بہت سال پہلے میں نے یہ مضمون جو ہے تحریر کیا تھا اور مسودہ تیار کیا، تو اسی دوران افریقہ سے حضرت مولانا مفتی ابراہیم سالجی صاحب تشریف لائے، تو میں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے بہت غور سے پڑھا اس کو، اور ماشاءاللہ بہت پسند کیا اور دعا دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو میرے لیے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔